ایک چیز اور سمجھائیے گا، ظاہر ہے کہ آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ہے، لیکن میں ابھی ریسنٹلی گیا پاک افغان بارڈر پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر ایک تو فینس کا دیکھا، فینس ہماری موجود ہے لیکن ہماری سائڈ پہ چیک پوسٹ ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن اس سائڈ پہ چیک پوسٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ دیکھے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور وہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ along with this issue کس طرح سے ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے ود افغانستان؟ دیکھیں یہ ہمارا ایک تھوڑی سی ویکنیس ہے. میں خود ایک وقت میں جب میں بلوچستان میں ایز سینئر کمانڈر تھا تو بلوچستان کا پورا بارڈر میرا آپریشنل انڈر کنٹرول تھا. اور جب میں چمن بارڈر وزٹ کرنے گیا تو وہاں ایک سین تھا کہ ہزاروں کے لوگ تعداد میں آ رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پھر خیر بعد میں یہ فینس وغیرہ کر دیا. تو ہمیں ایک تو انشور کرنا چاہیے کہ ایک بندہ بھی انلیگل کراس نہ کر سکے. اس میں ایسے میجرز لینے چاہیے اور انشور کرنا چاہیے، شوٹ ٹو کل کرنا چاہیے. اچھا بالکل کوئی بندہ، جیسے کہ دیکھیں آپ تمام یورپی ممالک دیکھ لیں، ابھی وہ جو خبریں آتی ہیں کہ وہاں سے لیبیا سے اور افریقہ سے لوگ بوٹس میں جا رہے ہیں تو یورپین یونین کیسے اس سے ڈیل کرتے ہیں؟ وہ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، شوٹ کرتے ہیں ان کو. تو انلیگل جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہے. وہاں تو پرائیویٹ پراپرٹیز پہ آپ ٹریس پاسنگ نہیں کر سکتے. تو اینی بڈی کراسنگ پاکستان افغان بارڈر اور پاکستان ایون ایران بارڈر وی شوڈ شوٹ ٹو کل دیٹ. اور وہاں پہ ٹوٹل اس میں جو ڈیجیٹائز سسٹم ہونا چاہیے اور ہمیں اس میں کچھ زیرو ٹالرنس اس میں ہمیں رکھنی چاہیے. اور افغان گورنمنٹ کو ہمیں بتا دینا چاہیے، دیکھیں اتنے سال آپ نے ڈیکیڈز ان کو آپ نے ہوسٹ کیا اور پاکستان کی زمین سے بھی تمام جو اتنے انلیگل لوگ رہ رہے ہیں اور باقی بھی جو رہ رہے ہیں ایک وقت آ گیا کہ انہیں واپس کریں. اور افغانستان کے ساتھ ہمیں جو ہمارا اسٹیچر ہے، چاہے ہندوستان ہے چاہے افغانستان ہے، پاکستان ایک بہت بڑا مضبوط ملک ہے، ایک ایٹامک جو ہے ویپن سے جو اس میں کیپیبل ملک ہے اور 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہمیں اس طرح ان سے بات کرنی چاہیے اور ہم نے اس کا ثبوت دیا جیسے آپریشن انڈیا کہتا ہے سندور میں اور ہمارے کے حق میں. تو ہمیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے اور پاکستان کا محبت سب سے آگے، چاہے افغانستان ہے. دیکھیں آپ مڈل ایسٹ کے سارے اب حج کرنے بھی جائیں تو آپ کو وہ ویزا لینا پڑتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا مسلمان، کوئی مسلمان جا سکتا ہے سعودی عربیہ میں بغیر ویزے کے، پاکستان میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس میں ہمیں بالکل روتھ لیس قسم کی ہمیں اور اسٹرکٹ پالیسی بنانی ہوگی اور تب یہ جا کے مسئلے حل ہوں گے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جتنے بھی ہمارے پاس میجر ہیں، چاہے کائنیٹک ہیں ان کائنیٹک ہیں، سارے ہمیں استعمال کرنے چاہیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. اچھا اختیار صاحب، ایک چیز اور یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اس کے اندر چین اور پاکستان کا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا، ترکی کے پاکستان کے قریب ہمیں نظر آیا، باقی امت مسلمہ بھی ان کا بھی مائنڈ سیٹ کافی اسٹرانگ ہوا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور اپنے سے بڑے دشمن کو بھی کر سکتا ہے. تو ایک جو ہماری ایٹمی قوت ہونے کا ایک ظاہر ہے کہ ہماری پذیرائی ہوتی تھی تو وہ بڑا انڈورس ہوئی چیز. تو افغانستان اپنے سٹینس سے کیوں نہیں اس کو ریکنسیڈر کر رہا؟ دیکھیں یہ جو جس کو مودی سندور کہتا تھا نا، آپریشن سندور، اس کو ہم نے چترال کا شندور میلہ بنا دیا ہے. اور اس میلے میں دنیا نے تماشا دیکھا ہے. جو یہ گیم لگانا چاہتا تھا نا وہ ہم نے الٹی کر دی، ہم نے ٹیبل کو ٹرن کر دیا. اور بدقسمتی سے گزشتہ 5 سال میں آپ دیکھیں تو پاکستان ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پر ہم قرب و جوار میں اپنے اڑوس پڑوس میں ہم تمام دوستوں کو کھو چکے تھے. ترکیہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا تھا، چائنا کو ہم کھو چکے تھے. آپ سعودیہ کے ساتھ آپ کے وہ ٹرمز نہیں رہے تھے، آپ کے چائنا کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے، یو اے کے ساتھ نہیں تھے، قطر کے ساتھ نہیں تھے. آلموسٹ آپ آئسولیشن میں چلے گئے تھے. انڈیا کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ حالات ابھی بھی وہی ہیں، لیکن نو، اب یہاں پر حالات بھی بدل ہیں اور قیادت بھی چینج ہو چکی ہے. تو معاملات اتنے بدل چکے ہیں کہ اس وقت ڈپلومیٹکلی جو جنگ ہماری فضائیہ نے فضا میں جیتی ہے نا، ہماری پولیٹیکل قیادت نے اس کو ڈپلومیٹکلی جیتا ہے، ہماری زمینی فوج نے اس کو زمین پہ جیتا ہے، ہماری قوم نے اس کو پوری دنیا میں جیتا ہے. اور اس وقت یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا جو اسٹیچر ہے وہ ایز اے کانکرر ہے، کانکرر، وی آر دا کانکرر. اور ہمارا اس پہ ٹھیک ٹھاک ایک روب دبدبہ ہمارا بیٹھ گیا، اس کو ہم نے خراب بھی نہیں کرنا، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. عزت کمانا ایک مشکل کام ہے، عزت کو سنبھال کے رکھنا اس سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت ہم اکیلے نہیں ہیں. الحمدللہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس میں ذلت مقدر بنی ہے مودی کی اور انڈیا کی. پاکستان نے عزت کمائی ہے. ترکیہ آپ کا جو ہے نا وہ اٹوٹ انگ بن چکا ہے. آذربائیجان آپ کا
دھڑکتا ہوا دل بن چکا ہے. آپ کے ساتھ رشیا کھڑا ہو گیا, آپ کے ساتھ چائنا جو ہے کھڑا ہو گیا, آپ کے ساتھ ایران کھڑا ہو گیا. ایران کا پارلیمنٹ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ان کے ساتھ دیکھیں یہ ساری صورتحال جو ہے نا, یہ بڑی آئیڈیل ہے اور یہ ہر وقت نہیں بنتی, یہ کبھی کبھی بنتی ہے. اس کو مینٹین رکھنا اب پاکستانی فوج, پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستانی قوم, یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے.